تنم فرسودہ جا پارا سے ہجراں یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے توبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ فرمان الہی ہے، اے ایمان والو اللہ سے پختہ توبہ کرو۔ اور ایک مقام پر ارشاد الہی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا، گویا انہوں نے اپنے حال پر رحم نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا اور آخرت کے لیے کوئی نیکی نہیں کی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔ فرمان الہی ہے، اولئک هم الفاسقون۔ یہی لوگ نافرمان، وعدہ شکن، رحمت و بخشش اور راہ ہدایت سے دور ہیں۔ فاسق کی قسمیں۔ فاسق کی دو قسمیں ہیں، فاسق کافر اور فاسق فاجر۔ فاسق کافر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا طالب ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اور فاسق فاجر وہ ہے جو شراب پیتا ہے، مال حرام کھاتا ہے، بد کرداریاں کرتا ہے، عبادت کو چھوڑ کر گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا ہے اور اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فاسق کافر کی بخشش موت سے پہلے کلمہ شہادت اور توبہ کے بغیر ناممکن ہے، اور فاسق فاجر کی مغفرت موت سے پہلے توبہ اور پشیمانی کے ذریعے ممکن ہے، اس لیے کہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات نفسانیہ سے ہے اس کی مغفرت ممکن ہے، اور ہر وہ گناہ جس کی بنیاد تکبر اور خود بینی ہے اس کی مغفرت ناممکن ہے۔ شیطان کی نافرمانی کی وجہ بھی یہی تکبر اور خود بینی تھی۔ پس اے انسان، تیرے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، شاید کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن کثیر۔ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ حکایت، ایک جوان تھا، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اسے اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کوئی گناہ کیا، جب لکھنے کے لیے دفتر کھولا تو دیکھا اس میں اس آیت کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ شرک کی جگہ ایمان، بد کرداری کی جگہ بخشش، گناہ کی جگہ عصمت اور نیکوکاری لکھ دی جاتی ہے۔ ایک نوجوان کی شرمندگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے نوجوان، اس بوتل میں کیا لیے جا رہے ہو؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں اس بوتل میں شراب ہے۔ اس وقت اس جوان نے دل میں دعا مانگی، اے اللہ، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو شرمندگی اور رسوائی سے بچا۔ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں اس بوتل میں شراب ہے۔ اس وقت اس نوجوان نے دل میں دعا مانگی، اے اللہ، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو شرمندگی اور رسوائی سے بچا۔
میرے عیب کو ڈھانپ لے، میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جوان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، امیر المومنین، یہ سرقہ ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ چنانچہ آپ نے دیکھا تو وہ سرقہ تھا۔ اے انسان، ذرا غور کر، ایک بندے کے ڈر سے خلوص دل سے تائب ہوا تو اللہ نے اس کی شراب کو سرقے میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ گار شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرما برداری کے سرقے میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسا کہ اس جوان کے معاملے میں ہوا جو اپنی برائیاں اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا۔ حکایت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا۔ راستے میں مجھے ایک عورت ملی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عورت بولی، میں نے زنا کیا تھا، اور جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا، تو تباہ ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا۔ تب میرے دل میں خیال آیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی ہے؟ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت برا کیا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو ہی میں نے یہ بات سنی میں اس عورت کی تلاش میں نکلا اور ہر کسی سے پوچھنے لگا، مجھے اس عورت کا پتہ بتلاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ بالآخر میں نے اس عورت کو تلاش کر لیا اور اسے یہ آیت سنائی۔ جب میں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات تک پہنچا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنا باغ اللہ اور رسول کے لیے بخش دیا۔ عتبہ کا عجیب واقعہ۔ عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ جس فتنہ انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں مشہور تھیں، ایک دن جناب حسن بصری رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آئے۔ اس وقت حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ آیت کریمہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے، یعنی کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈریں؟ آپ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے۔ ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے بندہ مومن، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب عتبۃ الغلام نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قریب آ کر یہ شعر پڑھے، ایا شابن لرب العرش العاصی آتدری ما جزاء ذوی المعاصی سعیر للعصاة لها زفیر وغیظ یوم یؤخذ بالنواسی فإن تصبر على النیران فعصه وإلا کن عن العصیان قاسی وفیما قد کسبت من الخطایا رہنت النفس فاجتہد فی الخلاصی۔ اے اللہ کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں۔ دوسرا، اے اللہ مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرات کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔ تیسری، اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ اللہ نے عتبہ کی تینوں دعائیں قبول کر لیں۔ اس کا حافظہ اور فہم و فراست بڑھ گئی اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا اور اس کے گھر میں ہر روز ایک پیالہ شوربہ اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے، اور عتبہ غلام کی ساری زندگی ایسے ہی گزرتی رہی۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کسی عالم سے پوچھا گیا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو کیا اسے اپنی توبہ کے قبول یا غیر مقبول ہونے کا پتہ چل جاتا ہے؟ عالم صاحب نے جواب دیا، ایسی مکمل بات تو نہیں، البتہ کچھ نشانیاں ہیں جن سے توبہ کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے،
اس کے دل سے خوشی غائب ہو جاتی ہے، ہر دم اللہ کو موجود سمجھنے لگتا ہے، نیکوں کے قریب اور بروں سے دور رہنے لگتا ہے، دنیا کی تھوڑی سی نعمت کو عظیم اور آخرت کے لیے کثیر نیکیوں کو بھی قلیل سمجھتا ہے، اپنے دل کو ہر وقت فراز خداوندی میں مصروف اور اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے گزشتہ گناہوں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے اور غم اور پریشانی کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ صحیح نہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔